کہ دلوں میں علی کی نفرت اس طریقے سے پیوست ہوئی کہ کربلا بس اس تمام میں 12 بج چکے ہیں، 6 محرم 8 حسین کو جوان کا مسائل پڑھنا جسے اوپر کہا جاتا ہے اور کریں گے اسے بس ایک روایت سے سسود کر کے مسائل. اب دیکھیے اپنی آوازوں کو روک کے نہ روکیے، اب اپنی آوازوں کو بلند کر دیجیے، کیونکہ اب میں اس کے لال کے مسائل پڑھنے جا رہا ہوں جسے علی اکبر کہا جاتا ہے. حسین کا نام کسی اپنے جوان بیٹے سے محبت نہیں ہوتی. کون ہے اسے اپنے جوان بیٹے سے محبت نہیں کرتی؟ تاریخ میں لکھا ہے عزیزوں کہ جب ایک باپ کے لیے سب سے خوشی کا موقع اس وقت ہوتا ہے جب اس کا بیٹا جوان ہوتا ہے. جب اس کا بیٹا جوان ہوتا ہے ماں کے دل میں بھی حسرت ہوتی ہے، باپ کے دل میں بھی حسرتیں پیدا ہوتی ہیں. عزیزان گرامی سنیے گا تاریخ آئے ہیں علی اکبر کیا فرمایا؟ بابا مرنے کی اجازت دے دیجیے، بابا مرنے کی اجازت دے دیجیے. حسین نے کہا بڑے لال تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ تم میرے دل کے سکون ہو، تم میری آنکھوں کی نور ہو. کہا بابا مرنے کی اجازت. حسین نے کہا جاؤ بیٹا پھوپھی اماں سے اجازت دے کے آؤ، جاؤ بیٹا اماں سے اجازت دے دو. سنیے گا مسائل بتا دیے علی اکبر تاریخ کی جناب علی اکبر خیمے میں باڑی اماں سے کہا کیا اماں سے کہا ایک مرتبہ جیسے جناب میں نے قریب آیا نا روایتیں بہت کچھ نام میں نے قریب آنے کے بعد کہا اماں مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. 18 سال میں جناب علی اکبر اپنی ماں سے کچھ مانگا نہیں ہے بلکہ جو بھی خواہش ہوتی تھی زینب پورا کر دیتی تھی. لیکن ایک مرتبہ میں نے ایسے کہا اماں مرنے کی اجازت دے دیں. ایک مرتبہ زینب لیلا نے سر سے کر دیکھا کیا میرے لال تم تو میرے آنکھیں کا نور ہو، تم تو میرے دل کے سرور ہو، میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ تو ایک مرتبہ پتہ ہے جناب علی اکبر نے کیا کہا ہے؟ ایک مرتبہ کہا اچھا اماں یہ بتائیے مرتبے میں آپ بڑی ہیں یا شہزادی اماں دادی زہرا بڑی؟ کہا بیٹا وہ تمہاری دادی زہرا بڑی ہے. پھر کہا ہے اماں کیا اپنے لال کو دادی زہرا کے لال پہ قربان نہ کیجیے گا؟ روزے محشر میں سوال کر لیا تو کیا جواب دیجیے گا؟ ایک مرتبہ میں نے کہا بیٹا جاؤ خدا حافظ تمہیں پھوپھی نے پالا ہے پھوپھی سے اجازت دے دو. سنیے گا مسائل تاریخ کی جناب علی اکبر آئے کہ اماں کے قریب جناب زینب نے 18 برس تک علی اکبر کو پالا ہے. 18 برس تاریخ میں لکھا ہے وہ عجب اجازت مانگنے کا انداز ہے علی اکبر کا. آئے آنے کے بعد پھوپھی اماں مرنے کی اجازت دے دے. زینب نے کہا میرے لال تمہیں مرنے کی اجازت دے دوں؟ تم تو میرے آنکھوں کے نور دل کے سکون ٹھنڈک تو میری جان، تمہیں مرنے کی اجازت. بس وہی جملہ کرایا. پھوپھی اماں یہ بتائیے مرتبے میں بڑا ہوں یا بابا حسین بڑے؟ کہا بیٹا تم میرے لال ہو، وہ زہرا کا لال ہے. کہا ہے پھوپھی اماں کیا اپنے لال کو زہرا کے لال پہ قربان نہ کیجیے گا؟ غور کر رہے ہیں سینے سے کرایا میرے لال جاؤ خدا حافظ، جاؤ اکبر خدا حافظ. میں نے روایتوں میں پڑھا حمید ابن مسلم راوی بیان کرتا ہے کہ بار بار علی اکبر چاہتے تھے کہ خیمے سے نکلے لیکن بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، بار بار خیمے کا پردہ گرتا تھا، بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، بار بار خیمے کا پردہ گرتا تھا. مجھے لگا کوئی بیوی ہے جو اکبر کو نکلنے نہیں دے رہی ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ خیال آیا اگر کوئی بیوی ہوتی تو اکبر کا شانہ پکڑتی، لیکن یہ کوئی بچی تھی جو بار بار اکبر کی دامن کیسا پکڑتی تھی، آواز دیتی تھی بھیا اکبر نہ جاؤ بلکہ جو گیا ہے صبح سے واپس نہیں آیا، بھیا قاسم گئے واپس نہ آئے، چچا عباس گئے واپس نہ آئے، اے بھیا اکبر خدا نہ جاؤ. اکبر کہاں ہے عزیزوں؟ ہجوم باویلا ختم. غور کیجیے نا تاریخ ان کا ایسا لگ رہا تھا جیسے بھرے گھر سے کسی جوان کا جنازہ نکل رہا ہو. اکبر آئے بابا کے قریب آئے، بابا خدا حافظ. عزیزوں کسی شہید کو حسین رخصت کرتے ہوئے یہ جملہ نہیں کہا جو رخصت کرتے ہوئے اکبر کو کہا. جب علی اکبر جانے لگے نا تو امام حسین نے ایک در بڑا جملہ کہا. بتایا جملہ کیا کہا؟ کہا اے پروردگار گواہ رہنا اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو رفتار میں جو گفتار میں تیرے نبی کی شبیہ تھی. اکبر چلے لیکن حسین نے کہا میرے لال اکبر جا تو رہے ہو لیکن میرا جب تک سامنا ہوتا رہے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا، مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا. لو عزیزو اکبر نے چاہا گھوڑے کو ایک لگائی تیزی سے آگے بڑھے. ذہن میں یاد آیا بابا نے کہا تھا میرے لال مڑ کے دیکھتے جانا. اکبر پلٹے کیا دیکھا؟ صحیح باپ ہے کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے گئے میرے لال اکبر آہستہ، میرے لال اکبر آہستہ. اکبر نے کہا بابا بابا آپ نے واپس تو کر دیا تھا. حسین نے کہا
اکبر نے جنگ لڑی. ایک پہلوان جناب علی اکبر کے سامنے آیا. علی اکبر آئے ہیں, تاریخ میں لکھا علی اکبر واپس آئے خیمے میں. غور کیجیے گا عزیزو, آپ جوان, آپ تو صاحب اولاد بیٹھے ہیں نا. غور کیجیے, جب آپ کی اولاد کچھ مانگتی ہے اور آپ اسے جب نہ دے سکے تو دل میں کیسی طرف پیدا ہوتی ہے. ارے اکبر جیسا بیٹا, حسین جیسا باپ, کیا سوال کر رہے ہیں اس پر. کہا بابا یہ قطعے آپ مل جاتا تو میں بتا دیتا کہ ہماری ہاشم کا جوان میں کیا تعداد ہوتی ہے. معلوم ہے شاعر نے اس جملے کو 4 مصروں میں لکھا تھا. کیا شاعر لکھتا ہے کہ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا, شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا, ماں نے خیموں کی تنابوں سے جھپٹ کر دیکھا, اور کتنی مظلوم تھی ساقیے کو سر کی بہو, خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا. حسین نے کہا بیان اپنی زبان میں ڈال دو, جیسی زبان ڈالی فوراً کھینچ لی. بابا آپ کی زبان میں کانٹے پڑے. حسین نے انگوٹھی اتاری, میرے لال جاؤ خدا حافظ, اے میرے اکبر جاؤ خدا حافظ. حسین چلے, ہاں اکبر چلے. لو عزیزو آئے علی اکبر, ایک مرتبہ کسی نے کہا بنی ہاشم کا جوان اسے ایسے نہیں مار سکتے. لو عزیزو تاریخ نے لکھا ایک شکی نے ایک ایسا وار کیا کہ اکبر کے کلیجے میں برچھی کی یعنی ٹوٹ گئی. اکبر کے کلیجے میں برچھی کی یعنی ٹوٹ گئی. آواز دیا علیکہ منی سلام, اے بابا میرے سلام کو قبول کرو. ادھر حسین نے مسند امامت کو چھوڑا, آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. ارے حسین منہ کے بل زمین پہ گرے. ارے سنیے گا حسین کے مسائل, اکبر کی لاش پہ حسین کیسے پہنچے. اکبر کی غریب آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا, بلکہ حسین آواز دے رہے تھے, اے اکبر کہاں ہو. بابا کو آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا, اے میرے لال آواز دو. میرا دیدو حسین پہنچے اکبر کے پاس. ہاں رضانے گرامی, اکبر نے آنکھ کھولی, بابا کو چہرے میں دیکھا, ایک سوال کیا, بابا ایسا لگتا ہے آپ میرے تک آتے آتے کئی مرتبہ گرے ہیں, کئی مرتبہ اٹھے ہیں. حسین نے کہا میرے لال یہ سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہوئے ہو. اے میرے جان یہ سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہوئے. لیکن سنیے نا جناب علی اکبر کی بیچاری, جناب علی اکبر ایک پیر کھینچتے تھے دوسرا پیر سمیٹتے تھے, ایک پیر کھینچتے تھے دوسرا پیر سمیٹتے تھے. ارے جوان کا معاملہ تھا نا, حسین سے برداشت نہیں ہوا, بلکہ پوچھا میرے بیٹا, میرے لال, میرے دل پر, میرے جا کے سکون, کیا بات ہے سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہو. حسین اکبر نے کہا بابا ایک شکی نے وار کر دیا ہے, سینے میں برچھی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. بابا بہت تکلیف دے رہی ہے, بابا مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہے, سنو گے عزیزو. حسین نے کہا میرے لال صبر کرنا, میرے لال صبر کرنا. حسین نے آستینوں کو الٹنے کے بعد ایک منظر پیش کیا. حسین نے کیا کیا پتہ ہے, دونوں گھٹنوں کو زمین کربلا کے اوپر ایک ماری, اور مارنے کے بعد بائیں ہاتھ سے سینے اکبر کو سنبھالا اور دائیں ہاتھ کو برچھی اکبر میں ڈالا, اور ڈالنے کے بعد چاہ رہے تھے کہ سینے سے اکبر کے سینے سے برچھی کی علی کو نکالے. ایسا محسوس ہوا کہ کوئی چیز ہل رہی ہے. حسین کو لگا اکبر ہل رہے ہیں, حسین کو لگا اکبر ہل رہے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے کہا میرے لال صبر کرنا, میرے لال صبر کرنا. پھر امام حسین نے وہی کام انجام دیا. اب جو چاہا تھا کہ پھر ایک مرتبہ برچھی کی علی کو نکالے, اکبر سے پھر لگا کہ کوئی چیز ہل رہی ہے. حسین نے کہا میرے لال صبر کرو, میرے لال صبر کرو. اکبر نے کہا بابا میں نہیں رہا, زمینیں کرنا پڑا, بابا زمینیں کرنا پڑا. ایک مرتبہ حسین نے آستینوں کو رکھ دے, ایک مرتبہ نجف کرو کیا, اے بابا تیرے خیمہ کا اکھاڑنا آسان تھا, جوان کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا بہت مشکل ہے. حسین نے یاد ہی کہتے ارے سینہ اکبر سے برچھی کا پھل نکالا. اے عزیزو برچھی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا, اکبر کی روح اکبر سے انسی سے پرواز کر گئی. سنو گے عزیزو, اب کتنی بڑی مصیبت ہے حسین کے سامنے. ضعیف باپ ہے, جوان کا لاشا ہے. تاریخ لکھی ہے حسین اکبر کے جنازے کو اٹھاتے تھے, کچھ دور جاتے تھے رکھ دیتے تھے, آگے بڑھتے تھے رکھ دیتے تھے,